وسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا دن عید کا دن ہے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اہل اسلام مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ جانور ذبح کریں گے کہ پروردگار عالم آپ نے ہم سے مال مانگا ہے، ہمارا مال آپ کے نام پہ قربان ہے، اور اگر اللہ آپ چاہیں تو ہماری جان بھی آپ کے راہ پر، آپ کے نام پر قربان ہے۔ اس موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جس طرح قربانی کے جانور کے اندر ہم یہ بات تلاش کرتے ہیں کہ یہ جانور بے عیب ہو، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، تو ہمیں یہی محنت، یہی فکر، یہی کاوش ان پیسے، روپیہ اور مال کے اندر بھی کرنی چاہیے کہ جس مال سے میں یہ جانور خرید کر رہا ہوں
وہ میرا مال بھی بے عیب ہو، اس کے اندر کسی قسم کا سود، کسی قسم کی رشوت، کسی قسم کا دغا، دھوکہ، لوگوں پر ظلم کا پیسہ نہ ہو۔ یعنی جانور کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مال کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے جس مال کے ساتھ ہم لوگ یہ جانور خرید کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ حقیقت کے اندر جانور کو ذبح کرتے وقت ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ ہو، ہمارے دل کے اندر یہ امنگ ہو، ہمارے دل کے اندر یہ یقین محکم ہو کہ یہ میرے ہاتھ والی چھری صرف جانور پر نہیں چل رہی بلکہ میری خواہشات نفسانیہ پر چل رہی ہے۔ یہ چھری اللہ کی ممنوعات پر چلے، رسول اللہ کی منہیات پر چلے کہ پروردگار عالم یہ میں چھری اپنی خواہشات پر چلا رہا ہوں، آج کے بعد میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی غمی، عقائد و اعمال، میرا طرز زندگی میری اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ میرے یہ تمام کام اسی طرح ہوں گے جس طرح اللہ آپ چاہیں گے یا آپ کے حبیب سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ اللہ میاں کھانے سے پاک ہیں، اللہ میاں پینے سے پاک ہیں، ہمارے جانوروں کے گوشت اللہ کے ہاں نہیں جاتے، ہمارے جانوروں کا خون اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ذبح کرتے وقت ہمارے دل کی کیفیت پر نظر کرم ڈالتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ پاک نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے ایماندارو، تمہارے جانوروں کے خون اللہ کو نہیں چاہیے، تمہارے جانوروں کے گوشت اللہ کو نہیں چاہیے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہارے دل کے اندر موجود تقویٰ چاہیے کہ ذبح کرنے والے کے دل کے اندر خوف خدا کتنا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، قدم قدم پر قرآن ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے۔ یہاں بھی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تو تمہارا تقوی چاہیے، نماز ادا کرو متقی بننے کے لیے، روزہ رکھو تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے بڑی آسان تعریف تقوی کی یہ کی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی 100% کوشش کرے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کی 100% کوشش کرے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم کیا ہے ان کاموں کے انجام دینے کا، کرنے کا 100% فکر کرے، یہی تقویٰ ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، جب ہم اللہ کے قرآن پر نظر ڈالتے ہیں
تو قرآن کریم ہمیں تقوی اختیار کرنے پر 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے. جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی کم از کم اس کو 4 نعمتیں عطا فرمائیں گے. پروردگار عالم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ آدمی جو اللہ سے ڈر گیا، اس کے دل کے اندر پروردگار عالم کی ذات بابرکات کا خوف آ گیا. اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا، پہلا انعام میں تقوی اختیار کرنے پر یہ دوں گا کہ اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دوں گا. یہ اللہ کا پہلا انعام ہے. جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہاں سے دینی معاملات ہیں. دل میں ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن بیچارہ نماز کا ارادہ کرنے کے باوجود نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کا پکا ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن آنکھ نہیں کھلتی. اللہ فرماتے اگر تیرے دل کے اندر میری ذات کا ڈر ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، میں تیرے معاملات کو آسان کر دوں گا. اسی تقوی کی برکت سے تجھے رات کا قیام نصیب ہو جائے گا، نماز کی باقاعدگی نصیب ہو جائے گی، رزق حلال نصیب ہو جائے گا. یہ پہلا انعام ہے تقوی پر. اور پروردگار عالم نے تقوی پر دوسرا انعام بیان کیا. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا. یہ دوسرا انعام ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیاوی معاملات کے اندر پریشانیوں سے نجات کا راستہ اسے دے دیتے ہیں. مثلا میں ایک عام چیز بیان کر رہا ہوں جس میں ہم لوگ آج کل پریشان ہیں. گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں، یہ آدمی تلاش کر رہا ہے نیک رشتہ، اللہ مجھے نیک رشتہ عطا فرمائے. فرمایا تو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر، میں اللہ تیری بچیوں کے لیے نیک رشتے عطا فرما دوں گا. ایک آدمی ناجائز مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو میری ذات کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر، میں اس نور تقوی کی وجہ سے کیا کروں گا، تیری ان پریشانیوں کو دور کر دوں گا، میں کرم نوازی کروں گا تیرے اوپر. یہ دوسرا انعام ہے. وقت تھوڑا ہے. اور پروردگار عالم نے تیسرا انعام بیان کیا. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پیچھے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر گیا. اللہ میاں کا تیسرا انعام یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بے شمار مرتبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کبھی وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا. ڈر، اللہ کا ڈر آئے دل کے اندر، خوف خدا ہو، اس کی برکت سے اللہ یہ نعمت دیں گے. آپ نے نام سنا ہوگا امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ان کے دل کے اندر اللہ کا انتہائی درجے کا خوف تھا. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن گرمی کا ٹائم تھا، امام صاحب رحمت اللہ علیہ مکانوں کا سایہ لے کر چل رہے تھے. گرمی ہے، چلتے چلتے راستے میں ایک مکان آیا، حضرت نے اس کا سایہ چھوڑ دیا، گرمی کے اندر چل کے پھر اگلے مکان کے برابر سائے میں تشریف لے گئے. تو جو خادم ساتھ جا رہا تھا اس نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ درمیان کے اندر وہ مکان کیوں چھوڑ دیا تھا، دھوپ میں چل کر پھر آگے جا کر آپ نے سائے کو اختیار کیا؟ سنیے ذرا غور سے. فرمایا بھائی شریعت کے اندر اگر کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور یہ بندہ
اس قرض سے زائد اس سے نفع حاصل کرتا ہے تو یہ سود کہلائے گا۔ میں نے 1,00,000 روپیہ آپ کو دیا ہے، اب 1,00,000 بھی لیتا ہوں اور 5,000 روپیہ اوپر بھی لیتا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس مکان والے نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا، اب میں نے سوچا کہ اگر میں سے نفع حاصل کروں کہ اس کے مکان کے سائے کے نیچے چلوں تو یہ مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے، میں اپنے قرضے کے عوض کے اندر اس سے نفع حاصل کیا، کہیں میدان قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تو نے یہ بد احتیاطی کیوں کی تھی۔ ایک اور واقعہ بھی سنے امام صاحب کا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑا کاروبار تھا۔ حضرت نے اپنے دکاندار مزدور کو، دکان پر ملازم کو فرمایا کہ یہ کپڑا ہے، اتنے پیسوں کا تو نے بیچنا، ذرا غور سے سننا۔ اس نے سوچا کہ اس کپڑے کی مانگ ہے بہت زیادہ شہر کے اندر، چلو اسے اگلے ہفتے بیچیں گے تو نفع دگنا ہو جائے گا۔ اس ہفتے نہیں بیچتے، مانگ بہت زیادہ ہے، اگلے ہفتے یہ ہماری دگنا قیمت پر بک جائے گا کپڑا۔ 15 دن کے بعد وہ پیسے لے کر خوش حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضرت یہ پیسے وصول کریں، وہ کپڑا بک گیا۔ حضرت نے پیسے دیکھے تو فرمایا بھئی پیسے تو زیادہ ہیں، جو میں نے دام بتائے تھے، قیمت بتائی تھی، اس سے تو یہ پیسے زیادہ ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں نے اس ہفتے میں نہیں بیچا تھا، میں نے 1 ہفتہ لیٹ بیچا ہے، مانگ بڑھ جائے اس لیے پیسے زیادہ ہوئے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے تو اصل مال بھی میرے لیے حرام کر دیا، یہ جو تو نے 1 ہفتہ روکا ہے یہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے اور شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے۔ جاؤ اللہ کے نام پہ خیرات کرو، نفع والے پیسے بھی اور اصل مال بھی، یہ ہے تقویٰ۔ پھر اللہ کی طرف سے برکت کیا ہوئی؟ جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ اٹھا، اس سستے دور کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 56 کروڑ روپیہ امام صاحب کے گھر کے اندر موجود تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے کے بدلے کے اندر 5 انعامات دیتے ہیں، 3 آ گئے، چوتھا سنیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ سے ڈر گیا، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا، اے میرا اللہ آپ انعام کیا دیں گے؟ فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ چوتھا انعام تقوی اختیار کرنے پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور 5واں اللہ کا فضل کیا ہے؟ فرمایا 5واں فضل یہ ہوگا کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، میدان قیامت کے اندر اللہ اس کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ واجب الاحترام بزرگوں، قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے جانوروں کے خون نہیں جاتے، ان کا گوشت نہیں جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی۔ یہ مطلوب ہے مومن سے اللہ کا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایماندار کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ آج ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز ہوگی۔ آپ حضرات نے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جب آپ جماعت سے فارغ ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے مبارک کلمات اور جملے اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جس راستے سے آئے ہو جاتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کرو اور لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے جاؤ، تاکہ قیامت کے دن وہ گلیاں،
وہ خس و خاشان، وہ تن کے گواہی دیں کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا یہاں سے گزرا تھا اور اس کی زبان پر تیری توحید کا نغمہ تھا۔ نماز عید کا طریقہ اور نیت: 2 رکعت نماز عید قربانی، 6 تکبیرات زائدہ واجبہ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ امام بھی سبحانک اللہم پڑھے گا، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں زائدہ ہوں گی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، تیسری مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ امام قرات کرے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے، امام کا کام قرات کرنا ہے اور مقتدی کا کام خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہی ادب بیان کیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، دوسری رکعت آئے گی۔ دوسری رکعت اور پہلی رکعت کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیریں پہلے تھی، قرات بعد میں تھی، اور دوسری رکعت کے اندر قرات پہلے ہوگی، تکبیریں بعد میں ہوں گی۔ قرات کے بعد 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور جو چوتھی تکبیر ہوگی یہ رکوع کی تکبیر ہوگی۔ یہ کہتے ہی ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، التحیات، سلام، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز خطبے ہوں گے۔ آپ حضرات اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو، سننے کو قبول اور منظور فرمائے۔ صفیں سیدھی فرما لیں۔